بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کریں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اہم معاملات قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں نوٹ کیے ہیں۔ انہوں نے گستاخ رسول جو ہیں ان کے لیے جو سزا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں گستاخی میں شامل ہیں اس سب کے اوپر پورے چیپٹرز لکھے ہیں، ایک سے زیادہ۔ کتاب الشفا سیرت النبی کی کتاب ہے جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اس میں یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سے زیادہ چیپٹرز میں ڈسکس کیا ہے، جہاں پر کہ انہوں نے گستاخی کیا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا سزائیں دیں، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کیا سزائیں دیں، صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کے بعد جو ہمارے ائمہ ہیں حدیث کے اور فقہ کے، جس میں حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، انہوں نے کیا فتوے دیے اور ان کے مطابق اس دور میں جو حکمران تھے اور جو قاضی تھے یعنی جج تھے انہوں نے کیا فیصلے دیے۔ تو یہ سب قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہاں پر یہ ساری بات کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر امت مسلمہ نے کا اجماع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہے، اور اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے اس میں کیا احتیاط برتی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کرتے وقت بھی کیا احتیاط برتی جائے، اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات چیت کر چکے ہیں۔ اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح فرمائی کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی اس بات سے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے اس پر بھی ڈسکشن کی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو کیا اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ان کا یہ اپنی اس میں تحقیق انہوں نے کی، اور یہ لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، زیادہ تر علماء اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات واضح ہے کہ ان کی توبہ جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ اگر کسی نے گستاخی کی اور وہ بات سامنے آ گئی تو پھر اس کو جو قاضی ہیں یا جو جج ہے یا جو حکمران ہے وہ جب سزا دے گا تو اس وقت اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ اس کی سزا کو ختم نہیں کرے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے عمل کے بعد اس کی توبہ قاضی قبول نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مختلف بڑے فقہ کے جو امام ہیں ان سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ریفر کر کے ان کی طرف سے حوالہ دے کر یہ لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، اور اس کو جو قاضی ہے یا جو جج ہے یا جو حکمران ہے وہ قتل کی سزا دے گا، اور اس کو سزا اگر کسی وجہ سے اس کی سزا میں کوئی کنفیوژن ہو جائے اور وہ سزا اس وقت نہ دی جا سکتی ہو تو ایسی حالت میں بہت سے علماء نے یہ کہا کہ اس کو جیل میں قید کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ بات نظر آئے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا اور اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہاں پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو حاکم ہے اس کو احتیاط کا ضرورت ہے کہ جب کسی ایسے شخص کے خلاف وہ مقدمہ سن رہا ہو تو وہ یہ ضرور دیکھ لے کہ گواہی دینے والے لوگ جو ہیں ان کی اس شخص سے جس پر کہ الزام لگایا گیا ہے یا جس کے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے اس سے کوئی پچھلی ان کے دل میں دشمنی نہ ہو، یا ان کا کوئی پہلے سے اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو، اور اس معاملے اور دشمنی کی وجہ سے کہیں وہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے رہے ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ان لوگوں کا اس شخص سے پہلے سے کوئی جھگڑا ہے تو پھر ان کی گواہی اس معاملے میں ٹھیک نہیں مانی جا سکتی۔ اگر کسی وجہ سے یہ تو ثابت ہو رہا ہو کہ جو مجرم ہے اس نے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے، یعنی کہ کوئی غلط کام کیا ہے، جیسے کہ یہ ہم نے بات کی گستاخی، لیکن اس کے بارے میں گواہیاں پوری نہ ہو رہی ہوں اور جو لوگ گواہی دے رہے ہوں ان کا یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ پہلے اس شخص کے ساتھ کسی وجہ سے لڑے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی دشمنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جج ہے یا جو حکمران ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سزا تو دے، لیکن
قتل کا حکم دیتے وقت پھر اس کو یعنی کہ سزائے موت دیتے وقت اس کو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ جب تک کہ مکمل گواہیاں اور صحیح اور ٹھیک گواہیاں اس کے سامنے نہ ہوں تو وہ سزائے موت نہیں دے سکتا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کے لیے بھی سزا یہی ہے کہ اس کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ لیکن اس معاملے میں جو حنفی علماء ہیں انہوں نے کہا کہ جو ذمی ہے یعنی کہ جو غیر مسلم ہے اور مسلمان ملک میں رہتا ہے اور مسلمان ملک کے احکام اور اس کے جو لاز ہیں ان پر عمل درآمد کرتا ہے، ابائڈ کرتا ہے۔ ذمی وہی ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہے اور ان کے لاز، ان کے قوانین کو مانے اور ان کو ٹیکس ادا کرے جو بھی اس حکومت نے اس پر لگایا ہو، تو وہ ذمی کہلاتا ہے۔ تو ذمی جو ہے اس کے بارے میں جو حنفی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے تو اگر وہ اپنے شرک پر قائم ہے تو وہ اس کو قتل کی سزا یا سزائے موت دینے کے خلاف ہیں، بلکہ وہ اس کو ایک سخت سزا تو دینے کے حق میں ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو سزائے موت نہ دی جائے۔ ان کے علاوہ باقی تمام جو فقہ ہیں اور باقی جو تمام علماء ہیں ان کی رائے لیکن یہ ہے کہ حاکم جو ہے اور یا جو قاضی ہے، جج جو ہے، وہ غیر مسلم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر سزائے موت ہی دے۔ اور جو حضرت امام مالک کا جو فقہ ہے، جو مالکی فقہ ہے، اس کے علماء جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیت سے اس بات کی دلیل لاتے ہیں کہ یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑیں اور اپنے وعدے کو خلاف کریں یعنی وعدہ خلافی کریں، آپ کے دین کے بارے میں بدگوئیاں کریں یعنی بری باتیں کہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا کہ یعنی کہ جو ذمی ہیں انہوں نے کیونکہ وعدہ کیا ہے مسلمان حکومت کے ساتھ، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو وہ اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اس معاملے پر اس اسپیسیفک معاملے پر مسلمان حکومت نے ان کا کوئی ذمہ نہیں لیا ہوا کہ وہ کفر کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کریں گے تو ان کو سیف گارڈ کیا جائے گا یا ان کو بچا لیا جائے گا۔ تو اس لیے مالکی علماء جو ہیں، جو امام مالک کے فقہ پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے چاہے وہ کافر بھی ہو، اس کا بھی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسی چیپٹر میں لکھی ہے کہ ایک غیر مسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے کہ اس کو سزا سنائی جائے یا وہ پکڑا جائے، اور اس کے بعد یعنی گستاخی کے بعد وہ کسی وقت سچے دل سے اسلام لے آتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا اس کو اس گستاخی پہ سزا دی جائے گی تو نہیں، یا نہیں دی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں علماء نے قرآن پاک کی آیت سے یہ دلیل لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کافروں کو کہ اگر یہ کافر اپنی برائی سے، اپنی انتہا پسندی سے یعنی اپنے کفر سے باز آ گئے، اس سے ہٹ گئے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس آیت کی دلیل لے کر علماء نے کہا کہ اگر ایک کافر گستاخی کرتا ہے اور بعد میں سچے دل سے اسلام لے آتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پچھلے گناہ اسلام سے پہلے کے معاف ہو گئے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ اگر ایک مسلمان گستاخی کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے گستاخی کی، تو پھر وہ کسی بھی طرح سے اس چیز سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کی توبہ بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ مسلمان تھا، وہ کفر سے اسلام کی طرف نہیں آ سکتا، اور اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اسلام سے بھی خارج ہوا، مرتد ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی بھی کی، تو اس کی سزا اس طرح سے معاف نہیں ہو سکے گی۔ یہاں پر ان باتوں سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ غیر مسلموں کو نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی لائسنس ملا ہوا ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں بہت سارے واقعات کتاب الشفا میں موجود ہیں، جس میں حضرت امام مالک کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی کے بارے میں ایک فتویٰ لیا گیا، اس بدبخت گستاخ نے اس کے اوپر یہ بات بالکل واضح طور پہ شہادت سے ثابت ہو گئی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ برے الفاظ استعمال کیے، بہت ہی برے الفاظ جن کو ہم
یہاں پر ریپیٹ نہیں کریں گے، تو اس کی یہ بدتمیز اور برے الفاظ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہا درجے کی گستاخی تھی، وہ سن کر امام مالک نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور ان کلمات کے بعد امام مالک نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں ایسے الفاظ سنوں اور میں خاموش رہوں۔ اسی طرح اور علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس وقت کے حاکم جو ہے، اس جو حکمران ہے، اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو سزائے موت دے۔ یہاں پر جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ اگر ایک غیر مسلم گستاخی کرتا ہے لیکن بعد میں خود سے اس کا دل پلٹ جاتا ہے اور وہ خود سے اپنی رضا و رغبت سے اپنے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے جو پہلے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں علماء نے کہا کہ اس کا وہ اسلام لے آنا، جو وہ سچے دل سے اسلام لے آیا وہ اس کی پچھلی چیزوں کے لیے معافی کا باعث بن سکتا ہے۔ باقی گستاخی کا یہ جو عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اگر کوئی مسلمان سے ہوگا تو اگر وہ اس کے بعد توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ حاکم کو اور جج کے لیے لازم ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کو سزا ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔